حضرت ایوب اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ نے انہیں دولت، اولاد، صحت اور عزت سب کچھ عطا کر رکھا تھا، مگر ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت تھی، اللہ پر کامل یقین۔ وہ ہر حال میں شکر ادا کرتے تھے۔ شیطان نے اللہ سے کہا، ایوب تیرا شکر اس لیے کرتا ہے کہ تو نے اس سے سب کچھ دیا ہے، اگر نعمتیں چھین لی جائیں تو وہ شکر نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، تمہیں آزمانے کی اجازت ہے، مگر میرے بندے کے ایمان کو نہیں توڑ سکو گے۔ حضرت ایوب کی ساری دولت ختم ہو گئی، کھیت جل گئے، جانور مر گئے، مگر ان کے لبوں پر یہی الفاظ تھے، اللہ نے دیا، اللہ نے لے لیا، شکر ہے میرے رب کا۔ ایک ہی دن حضرت ایوب کو خبر ملی کہ ان کی تمام اولاد ایک حادثے میں وفات پا گئی ہے۔ دل کانپ اٹھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر زبان سے شکوہ نہ کیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، یہ سب تیری امانتیں تھیں، تو نے واپس لے لی، میں راضی ہوں۔ اب شیطان نے جسم پر حملہ کیا۔ حضرت ایوب شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے، برسوں تکلیف رہی، مگر نماز اور ذکر کبھی نہ چھوٹا۔ لوگ دور ہو گئے، دوست ساتھ چھوڑ گئے، مگر حضرت ایوب اکیلے ہو کر بھی اللہ کے قریب ہو گئے۔ ان کی بیوی ہر حال میں ساتھ کھڑی رہی، وہ محنت کر کے کھانا لاتی اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی، یہ بھی ایک عظیم صبر کی مثال تھی۔ شیطان نے کہا، اللہ سے شکوہ کر لو، تکلیف ختم ہو جائے گی۔ حضرت ایوب نے جواب دیا، میں اپنے رب سے شکایت نہیں بلکہ اسی سے امید رکھتا ہوں۔ آخر کار حضرت ایوب نے بس اتنا کہا، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فوراً حکم دیا، زمین پر پاؤں مارو، یہاں شفا کا چشمہ ہے۔ حضرت ایوب نے پانی سے غسل کیا، پیا اور اللہ کے حکم سے مکمل شفا پا گئی۔ اللہ نے دولت، اولاد اور عزت سب کچھ پہلے سے بڑھ کر واپس عطا فرمایا۔ اللہ نے حضرت ایوب کو دنیا کے لیے صبر کی علامت بنا دیا۔ حضرت ایوب ہمیں سکھاتے ہیں کہ صبر کمزوری نہیں، دعا میں شکوہ نہیں، یقین ہو آزمائش عذاب نہیں، امتحان ہے۔ حضرت ایوب کی آزمائش دراصل اللہ کی ناراضی نہیں تھی بلکہ خاص محبت کی نشانی تھی۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو دنیا سے جوڑنے کے بجائے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ایوب نے شور نہیں مچایا، لوگوں کو الزام نہیں دیا، بس خاموشی سے صبر کیا۔ یہی صبر ان کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا، یا اللہ مجھے کیوں، بلکہ کہا، اے اللہ، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہی دعا کا اصل ادب ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب کو دنیا میں بھی نوازا، مگر اصل اجر آخرت میں ہے، جہاں صبر کرنے والوں کے لیے وہ مقام ہے جس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ حضرت ایوب کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغام ہے، جب سب چھن جائے تب بھی اللہ باقی رہتا ہے، اور جو اللہ کو نہ چھوڑے اللہ اس سے کبھی نہیں چھوڑتا۔ آخری پیغام، اگر آج آپ آزمائش میں ہیں تو یاد رکھیں، اللہ حضرت ایوب کو نہیں بھولا تھا، وہ آپ کو بھی نہیں بھولے گا۔ تو دوستو، چلیں اس کہانی کا سبق معلوم کر لیتے ہیں۔ صبر کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ حضرت ایوب نے ثابت کیا کہ صبر رونا یا ہار ماننا نہیں بلکہ اللہ پر مکمل اعتماد ہے۔ نعمت چھن جائے تو شکر ختم نہیں ہوتا، دولت، اولاد اور صحت سب چلی گئی، مگر حضرت ایوب کا شکر قائم رہا۔ آزمائش اللہ کی ناراضی نہیں ہوتی، ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ اللہ کی خاص محبت کی علامت ہوتی ہے۔ دعا میں شکوہ نہیں، یقین ہونا چاہیے۔ حضرت ایوب نے یہ نہیں کہا، یا اللہ کیوں، بلکہ کہا، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا وقت بہترین ہوتا ہے، برسوں بعد شفا ملی مگر صحیح وقت پر ملی۔ تنہائی میں اللہ سب سے قریب ہوتا ہے، جب لوگ چھوڑ جائیں تب اللہ اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ وفادار رشتہ آزمائش میں پہچانا جاتا ہے۔ حضرت ایوب کی بیوی نے دکھ میں ساتھ دے کر ثابت کیا کہ اصل رشتہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھی نوازا، مگر اصل انعام آخرت میں ہے۔ خاموش صبر سب سے بلند مقام رکھتا ہے، نہ شور نہ شکایت، بس اللہ پر بھروسہ۔ جو اللہ کو نہیں چھوڑتا اللہ اس سے نہیں چھوڑتا۔ یہ حضرت ایوب کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اگر آج زندگی مشکل لگ رہی ہے تو یاد رکھیں، یہ قصہ ماضی کا نہیں، آپ کے لیے پیغام ہے۔ تو دوستو، جلدی سے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی، اور ایسی دوسری کہانیاں سننے کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جلدی سے کمنٹ میں بتائیں۔